وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، پر نور تو اسے کر دے اپنی نگاہ کر کے، دیکھیں تو صحیح مولا میرے قلب کی سختی کو، رونا بھی نہیں آتا دن رات گناہ کر کے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں نوجوان حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے بالکل آسان، مختصر اور سادہ لفظوں کے اندر جواب دیا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے اندر ہر قدم پہ اپنے رب کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اپنے رب کی ماننا شروع کر دیں، تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہم مجموعی طور پر اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی عمل، کوئی گناہ، نافرمانی ایسی نظر آئے گی جس کی بدولت ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی اتنی کی کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ یہ جو ہمارے اندر کبھی آفات و بلیات کا خوف بیٹھ جاتا ہے، کبھی انسانوں کا خوف آ جاتا ہے، کبھی قحط سالی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی جانوروں کے گوشت کھانے اور دودھ پینے کے حوالے سے خوف ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی وبائی امراض کی وجہ سے ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کبھی چیزوں کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی بنیادی وجوہات کے اوپر غور کیا جائے تو وہاں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی نظر آئے گی۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو بڑی پر امید تھی، امن تھا، سکون تھا، کسی قسم کا کوئی خوف، ملال، حزن، ڈر ان کے اوپر نہیں تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں رزق مل رہا تھا، ہر طرف سے ان کے اوپر رزق کی فراوانی تھی، رزق کثیر تعداد کے اندر انہیں نصیب ہو رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے ایک تو انہیں امن دیا تھا،
اللہ نے سکون دیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرف سے رزق دیا تھا، صرف ایک گناہ کیا، ناشکری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت کی ناشکری کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ مالی تنگی، مالی پریشانیاں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ایک قوم صرف رب کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مالی تنگیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ دنیا والوں کا خوف ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ میں اور آپ مجموعی طور پر اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی پائی جاتی ہے، ہم کتنا اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے رب کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ ہم تو نظر کے حوالے سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، ہم تو زبان کے حوالے سے اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ہم تو اپنے ہاتھ کے حوالے سے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ہم تو گناہوں کے راستے پہ چلتے ہوئے قدم کے حوالے سے رب کی نافرمانی کر لیتے ہیں، ہم تو دماغ کے اندر گندے خیالات لا کر اپنے رب کی نافرمانی کر لیتے ہیں، ہمارے دل کے جذبات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم رزق حلال کے حوالے سے جب حرام مشتبہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی جنسی خواہشات کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان سے انحراف کر کے انہیں چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ہم سے پھر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے روٹھ جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ موت آئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، اور ایک ہے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جانا۔ اگر کسی علاقے کے اندر، محلے کے اندر کرین بلائی جائے اور اس کرین کے ذریعے بندے کو 20، 50، 100 فٹ کی بلندی تک لے جایا جائے اور بندہ کرین کے ذریعے اوپر لٹکا ہوا ہو، وہ بندہ چیختا چلاتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے مجھے بچاؤ، میری جان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے تو ایک قوم کو زمین سے اٹھایا، 100 فٹ کی بلندی تک اللہ لے کے نہیں گئے، اللہ 1000 فٹ کی بلندی تک لے کے نہیں گئے، اللہ نے اس قوم کو ایک گناہ کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اللہ نے پھر آرام کے ساتھ اس قوم کو زمین پہ نہیں رکھا، اللہ نے اطمینان کے ساتھ انہیں بستروں کے اوپر نہیں بٹھایا، اللہ نے اطمینان کے ساتھ انہیں نرم فوم کے گدوں پہ نہیں بٹھایا، بلکہ اس قوم کو اللہ نے الٹا کر کے پٹخ کے زمین پہ دے مارا۔ اللہ نے صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اللہ اتنا ناراض ہو چکا تھا اس قوم سے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا اس قوم کو پتھر مارو۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش کی، حتیٰ کہ پتھر مار مار کے ان کا ملیا میٹ کر دیا۔ وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہم اپنی جنسی خواہشات لڑکوں کے ذریعے پوری کیا کرتے تھے، وہ لڑکوں کے ساتھ دوستی لگاتے تھے، وہ لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہر وقت لڑکوں کی فکر ہوتی تھی، حالانکہ گھر کے اندر بیویاں موجود ہوتی، خوبصورت بھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ گھروں کے اندر تمہاری بیویاں موجود ہیں، اپنی جنسی خواہشات ان سے پورا کرو، ان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، وہ اس بیماری کے اندر، اس گناہ کی دلدل کے اندر پھنستی چلی گئی۔ میرے اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل
اب میں ان سے ناراض ہو چکا ہوں۔ جبرائیل دنیا میں جا، اپنے پروں پہ اس پوری بستی کو اٹھا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا وسافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوم کو پر پہ اٹھا کے آسمان تک لے جائے گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الٹا کر کے پھر اس قوم کو زمین پہ دے مارا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پتھروں کی بارش بھی کروا دی۔ یہ ایک گناہ تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو گئے۔ اور جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں تو بے بہا گناہ نظر آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، اور بعض مرتبہ اللہ گناہوں کی وجہ سے اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس بندے کو اللہ ذلیل کر دے اللہ کے سوا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے، جو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے وہ دنیا والوں کی نظروں کے اندر بھی حقیر بن جاتا ہے، اور جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، جس کی فکر یہی ہوتی ہے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے رب سے دوستی لگانی ہے، میں نے اللہ سے صلح کر لی، میں نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ اللہ نے ہمیں جو مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، ہم نے اس مختصر زندگی کے اندر اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے مختصر زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کیا، اور جس نے میرے دل کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کیا جائے، دل کو خوش کیا جائے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اتنی کر لی کہ اللہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے، اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیں گے، اللہ محشر کے میدان میں ہماری نجات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، کہ جب لوگوں نے گناہ کیا، میری نصیحت کو بھلا دیا، میں نے پہلے تو ان لوگوں کے اوپر نعمتوں کی بارش کی، جب وہ اترانے لگے تو میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، میں نے ان لوگوں کو سزا دی۔ یہ جو بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، مالی حالات خراب ہو گئے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو پیسے آتے ہیں تو اس کے اندر سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے، کمیٹی بھی ڈال لیتے تھے، کمیٹی والوں کو کمیٹی دے دیتے تھے، پیسے محفوظ ہو جاتے تھے، بچوں کے لیے سامان بھی خرید کے رکھ لیتے تھے، کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون بھی کر دیتے تھے۔ اب تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اب تو برکت ہی ختم ہو چکی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے، میرے حکموں سے اعراض کرتا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا، تو میں اس بندے کو رزق کی تنگیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں۔ جب بھی مالی پریشانی آئے، جسمانی پریشانی آئے، صحت ہمارا ساتھ نہ دے، تو اس وقت سب سے پہلے اپنے گناہوں کی طرف نظر کیا کرے۔ عزیز طلبہ، آپ قرآن یاد کرتے ہیں، سب کی یاد کرتے ہیں، منزل یاد کرتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سبق یاد ہی نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی تو وہاں بھولنے کا مرض پایا جائے گا، وہاں بھولنے کے مرض کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے اپنے استاد سے جا کے کہا کہ استاد محترم میرا حافظہ کمزور ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں یا دعا کریں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔
امام وکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد شافعی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ نور کسی گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ قرآن عظیم الشان یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سینے کے اندر اسی وقت آئے گا جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ طلباء جب گناہوں کو چھوڑ کر قرآن یاد کرتے ہیں تو سال کے اندر 1.5 سال کے اندر پورے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، منزل انہیں ازبر یاد ہوتی ہے، ایک بھی متشابہ نہیں لگتا، غلطی نہیں آتی، اٹکن نہیں آتی۔ لیکن جب گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایک سورت بھول گئے تو کبھی آیات بھول گئے، کبھی 2 پارے بھول گئے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قرآن یاد نہیں رہتا۔ ماں باپ ماہ رمضان المبارک سے پہلے منت سماجت کرتے ہیں کہ بیٹا قرآن سنانا ہے، بچہ کہتا ہے ابو مجھے قرآن آتا نہیں ہے، میں سنا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کیوں بھول جاتا ہے؟ جب قرآن سینے کے اندر محفوظ ہو سکتا ہے، سینے کے اندر جا سکتا ہے، تو باقی کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص کر جو شہری طلباء ہیں، شہری طلباء صبح سے لے کر شام تک پڑھائی کے دوران ہر قسمی گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ جو ہی عشاء کے بعد ان کی چھٹی ہوتی ہے، گھروں میں جاتے ہیں تو کوئی اپنے والد کے پاس جاتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، تو کوئی جا کے ماں کو تنگ کرتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، تو کوئی اپنی بھابھی کو جا کے تنگ کرتا ہے، کوئی بھائی کو تنگ کرتا ہے کہ جب تک موبائل نہیں ملے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، جب تک موبائل نہیں ملے گا ہم آرام نہیں کریں گے، ہم کام نہیں کریں گے۔ والدین بیچارے مجبور ہوتے ہیں تو روزانہ ان کے موبائل کے لیے کچھ نہ کچھ وقت مختص کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ موبائل تو لیتا ہے کارٹون دیکھنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، لیکن موبائل کے اوپر نیٹ کا پیکج لگا ہوتا ہے، وائی فائی گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہے، بچے کا جو جی چاہتے پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ دیکھا، 2 گھنٹہ دیکھا۔ جو بچہ رات کے وقت موبائل کی سکرین پہ ڈرامہ دیکھ لے، فلم دیکھ لے، لڑکیوں کی تصاویر دیکھ لے، جو بچہ قرآن پڑھنے والا رات کو موبائل کے اوپر مختلف چیزیں دیکھے، کیا وہ صبح استاد کو سبق سنا سکتا ہے؟ وہ صبح قاری صاحب کے سامنے بغیر غلطی کے منزل سنا سکتا ہے؟ جو رات اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دے وہ اپنا دن اچھائی اور خیروں کے ساتھ گزار سکتے؟ نہیں گزار سکتا۔ اور جو والدین، جو بھائی، جو خواتین اپنے بچوں کو خاص کر جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں موبائل دیکھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو طلباء سے یہی کہوں گا جب تک پڑھائی مکمل نہ ہو جائے اس موبائل کو بالکل ہی استعمال نہ کریں۔ جب تک آپ قرآن کے مکمل طور پہ حافظ نہیں بن جاتے، جب تک آپ کی منزل مکمل نہیں ہوتی، آپ کی گردان مکمل نہیں ہوتی، آپ کی درس نظامی مکمل نہیں ہوتی، تو اس وقت موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی تمام تر توجہ پڑھائی کی طرف لگائیں۔ جو طالب علم موبائل سے بچ کر، جو طالب علم گناہوں سے بچ کر، جو طالب علم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پہ مرکوز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یہی کتابیں تو ہمارے اکابرین نے پڑھی تھی، لیکن ہمارے اکابرین جب پڑھانے کے لیے درس و تدریس کے اندر آتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ بندہ ان کی تصانیف کو دیکھتا ہے، بندہ ان کے خطبات کو دیکھتا ہے، بندہ ان کی تحریر کو دیکھتا ہے، ان کی کتابوں کو دیکھتے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا کام کر کے چلے گئے۔ لیکن وہی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہم یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات زندگی پہ مرتب نہیں ہوتے۔ اب طالب علم مدرسے کے اندر رہ کے کبھی استاد کے سامنے جھوٹ بول لیتا ہے۔ اب جو طالب علم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، ہر طالب علم اپنے بارے میں سوچے کہ جب بھی استاد نے مجھ سے کوئی بات پوچھی ہے تو میں نے استاد کے سامنے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ استاد روزانہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آیا کرو، یہاں سے چھٹی ہونے کے بعد گھروں میں جا کے آرام کیا کرو۔ جب استاد طالب علم سے پوچھتا ہے کہ رات کو جلدی آرام کیا تھا تو جھوٹ بولتے کہ جی میں نے تو جلدی آرام کر لیا، میں تو جلدی جا کے سو گیا تھا۔ اور جب کہ گھر والے ان کے ماں باپ بتاتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تو یہ سوتا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں، استاد کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ بندہ استاد کے سامنے تو جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے بچ سکتا ہے؟
اللہ نے قرآن کے اندر واضح فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے کے والے کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب قرآن پڑھا ہوا ہے، ایک کلاس کے اندر 110 قرآن رکھے ہوئے ہیں، الماری کے اندر قرآن اپنی جگہ پہ، مسجد کا ماحول، مدرسے کی چار دیواری کا ماحول، اس سینکڑوں قرآن کے اندر بیٹھ کر وہ بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن تو ویسے ہی رحمتوں کا باعث ہے، شفا اس قرآن سے ملتی ہے۔ جب قرآن کے پاس، رحمتوں کے پاس، انوارات کے پاس بیٹھ کر بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کی وجہ سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب رحمت والے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں اور ان کو دور کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں، اپنے جھوٹ کے ذریعے، اپنے گناہ کے ذریعے، زبان کے چند بول کے ذریعے ہم رحمتوں کے فرشتوں کو دور کر دیتے ہیں، تو کیا پھر رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں؟ رحمتوں کے مستحق بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رحمتوں کی حقدار بنے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ جب رحمتوں کے حقدار بنیں گے، اللہ ساری خیر، بھلائیاں، برکات ہمیں ضرور نصیب فرمائیں گے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا جو روزانہ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تو وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر اس نوجوان کو روزانہ دیکھتی تھی۔ اللہ نے حسن بھی دیا تھا، خوبصورتی بھی دی تھی، جوانی کی عمر تھی۔ تو ایک مرتبہ نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا تو اس خاتون نے کسی بوڑھی عورت سے کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ ہمارے حضرت جی بوڑھیا کے بارے میں فرماتے بوڑھیا فتنے کی پڑیا۔ وہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اجازت لینے والے جب لڑکی کے پاس جا کے اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، تو وہاں اس بچی کی دادی یا نانی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، یا بوڑھی خالہ ہوتی ہے، ممانی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہاں اجازت ہے۔ اجازت بچی سے مانگتے، اجازت وہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا بوڑھیا سے جا اس بچے کو بلا کے لے کے آ۔ اب بوڑھیا کے پاس تو ہیلے بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے پھنسانا کسی کو چٹکی کا کام ہوتا ہے۔ وہ لڑکے کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ بیٹا کہاں پہ رہتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھتا ہوں۔ اچھا، پھر تو بڑے نیک ہوں گے، پھر تو آپ صوفی ہوں گے، پھر تو آپ عبادت گزار ہوں گے۔ بیٹا لگتا یہ ہے کہ آپ کے بول کے اندر، آپ کے وظائف کے اندر تاثیر بھی ہوگی۔ ہاں اماں ہو سکتا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی بیمار ہے تو آپ اس کے پاس جا کے دم کر دیں۔ لڑکا بڑھیا کے جال میں اچھی طرح پھنس گیا۔ وہ لڑکا گھر کے اندر داخل ہوا، لڑکی بیمار نہیں تھی، اس نے تو بہانہ بنایا تھا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد نوجوان لڑکی نے کہا تو روزانہ یہاں سے گزرتا تھا، میں آپ کو دیکھتی تھی، اچھے لگتے تھے، تو میں سوچتی تھی وہ دن کب آئے گا جب آپ میری خواہش کو پورا کریں گے۔ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ عورت مجھے گناہ کی طرف، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اسے پتہ تھا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ چونکہ حدیث کے اندر آتا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی امت نے کیا کیا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے دن، ان دو ایام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں وہ بھی میرے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ مشکات شریف کے اندر ہم نے چند دن پہلے ایک روایت پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو مسجد کے اندر سے گند اٹھایا جاتا ہے تو یہ بھی میرے اوپر پیش کی جاتی ہے، اور میرے اوپر جو سب سے بڑے امت کے گناہ پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ وہ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا ہے۔ کوئی قرآن یاد کرتے اس کو بھلا دیتے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو
تو ہم سوموار اور جمعرات کے دن تو اچھی طرح احتیاط کیا کریں کہ آج میرے نامہ اعمال پیغمبر کی خدمت میں پیش ہونا ہے، میرے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا جانا چاہیے، گناہ اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس نوجوان لڑکے کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے کہا تو میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا، میں چیخوں گی چلاؤں گی، محلے والے جمع ہو جائیں گے اور تجھے پکڑ کے لے جائیں گے، بدنامی ہوگی۔ اس نوجوان کو بدنامی کا ڈر لگا۔ اس نوجوان نے دل کے اندر اللہ سے رابطہ کیا، اللہ تو کوئی اچھی بات میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس گناہ سے بچ سکوں۔ اللہ رب العزت نے دل کے اندر بات ڈالی۔ اس نوجوان نے لڑکی سے کہا کہ میں نے واش روم جانا ہے۔ اب اس دور کے اندر جو واش روم ہوتے تھے، لیٹرین ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو گندگی ہوتی تھی، شام کے وقت کوئی بھنگن آتی، وہ گندگی کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ جیسے آج کل فلش ہے، سیوریج کا سسٹم ہے کہ گندگی پانی کے ساتھ آگے چلی جاتی ہے، اس دور کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا۔ جب نوجوان اندر داخل ہوا، اس نے دروازے کو بند کیا تو وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ گندگی اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لی، بازو کے اوپر گندگی لگائی، کپڑوں کے اوپر گندگی لگائی، حتیٰ کہ جب گندگی لگا کے باہر نکلا، اس نوجوان لڑکی نے دیکھا تو وہ سمجھی کہ تو کوئی پاگل ہے، اس کو گندگی کے بارے بھی پتہ نہیں ہے کہ گندگی لگانے سے کیا ہوتا ہے، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا چل دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ وہ نوجوان گھر سے نکلا، لیکن دل کے اندر بڑا خوش تھا کہ اللہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ آج تو ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، بعد کے اندر بتلاتے میں نے یہ گناہ کر لیا۔ جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایمان کی دولت ہی سلب فرما لیتے ہیں۔ گناہ کو نہ تو جائز سمجھنا چاہیے، نہ گناہ کر کے خوش ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ نوجوان نے دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ قریب کوئی نہر تھی یا کنواں تھا، نوجوان وہاں پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، گندگی کو دور کیا، غسل کیا، حتیٰ کہ نہانے کے بعد، کپڑوں کو پاک کرنے کے بعد سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں تاکہ میرے سبق کا ناغہ نہ ہو، میرے سبق کا ناغہ نہ ہو۔ اور جو شہری بچے ہیں، ان کی جمعے والے دن رات کے وقت دعوت ہوتی ہے تو ہفتے والے دن چھٹی کر لیتے ہیں کہ رات کو دعوت سے دیر سے آئے تھے، 12 بج گئے تھے، وہیں پہ 1 بج گیا تھا، مجھے نیند آ رہی لہٰذا میں نے نہیں جانا۔ یہ طالب علم کپڑے گیلے ہیں، کپڑوں سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اس وقت بھی اس کو فکر ہے کہ میں نے اپنے سبق کا ناغہ نہیں کرنا، میں نے اس وقت بھی اپنے استاد کی مجلس میں جانا ہے، اس وقت بھی استاد کے پاس حاضری دینی ہے تاکہ میرا آج کا ناغہ نہ ہو۔ وہ طالب علم کلاس کی طرف چل پڑا۔ جب کلاس کے اندر داخل ہوا تو پوری کلاس کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ جب ان تک خوشبو پہنچی تو انہوں نے کتاب سے سر اٹھا کے طلباء کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ خوشبو اچانک کس نے لگائی ہے؟ تو تمام طلباء نے آنے والے طالب علم کی طرف اشارہ کیا کہ خوشبو یہ لگا کے آیا ہے۔ جب وہ طالب علم آگے ہوا تو استاد نے کہا کہ بیٹا اور آگے آ جاؤ۔ جب وہ طالب علم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے قریب ہوا تو کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، بال بھی اس کے گیلے تھے۔ شاہ عبد العزیز نے فرمایا بیٹا خوشبو کہاں سے لی ہے؟ تیرے جسم سے، کپڑوں سے ایسی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی، یہ تو کسی اور ہی جہان کی خوشبو لگتی ہے۔ تو طالب علم نے اپنا پورا قصہ سنایا، استاد محترم میں نے خوشبو نہیں لگائی، میں نے عطر نہیں لگایا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ اللہ نے گناہ سے بچتے ہوئے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے کپڑوں اور جسم کے اندر خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ یوں عزتوں کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، راستے ہی کے اندر تھے۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ دو جہاں کے سردار خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں تو روزانہ سورج نکلتے ہی وہ مکہ مکرمہ سے آنے والے راستے پہ نظریں لگا کے بیٹھ جاتے کہ دو جہاں کے سردار آئیں گے تو ان کی زیارت کریں گے۔
شام ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تو مایوس ہو کے واپس لوٹ جاتے، پھر صبح آ جاتے، شام کو چلے جاتے، حتیٰ کہ ان انتظار کرنے والوں کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا نام آتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے، طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، طلحہ بھاگتے ہوئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کبھی بازو کا بوسہ لیتے، کبھی کندھوں کا بوسہ لیتے، کبھی کمر مبارک کا بوسہ لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کی محبت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، خالی محبت ہی کرتے ہو یا کچھ کر کے بھی دکھانے والے ہو؟ اللہ کے نبی حکم تو دیجئے، آپ کے اشارے پر، آپ کے بول کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، امتحان لے لوں؟ جی اللہ کے نبی امتحان لے لیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، طلحہ جا اپنے والد کا سر لے کے آ، اپنے والد کا سر قلم کر دے، سر تن سے جدا کر دے۔ حضرت طلحہ اٹھے اور تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر نے جب دیکھا کہ طلحہ والد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی، طلحہ قریب آؤ، واپس پلٹ کے آؤ۔ جب طلحہ واپس پلٹ کے آئے تو میرے پیغمبر نے فرمایا، طلحہ تو میرے امتحان کے اندر کامیاب ہو چکا ہے، تو نے تو اللہ کے نبی کے دل کو خوش کر دیا۔ طلحہ میں والدین کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ طلحہ یہاں بھی پیغمبر کے دل کو خوش کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، مختلف روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تنے تنہا تھے اور کفار مکہ نے دیکھا کہ پیغمبر اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، احد کا میدان ہے، تقریباً 70 افراد اور بعض جگہ اس سے کم بھی آتا ہے، 70 کے قریب کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بڑھنے لگے، تیروں کی بوچھاڑ کر شروع کر دی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے جدا کر دے؟ چند مہاجرین آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ 2 انصاری پیغمبر کے قریب آئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا، صرف حضرت طلحہ بچ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے سامنے طلحہ کھڑے ہو گئے اور اسی وجہ سے طلحہ کو ڈھال رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، جب کوئی کافر تیر مارتا طلحہ اپنا ہاتھ یوں کر دیتے، کبھی بایاں ہاتھ کر دیتے، حتیٰ کہ جسم کے اندر بھی تیر پیوست ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کا بیان ہے، جب بعد کے اندر طلحہ کے جسم کو دیکھا گیا تو ان کے جسم کے اندر 70 سے زائد سوراخ تھے، 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم کے اندر آ چکے تھے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ طلحہ کا شل ہو چکا تھا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آخری وقت آیا تو رونا شروع کر دیا، تو کس نے کہا کہ طلحہ روتے کیوں ہو؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا، میں پیغمبر کے ساتھ مختلف غزوات کے اندر شریک ہوا، مقصد اور تمنا یہ تھی کہ شہادت کا مقام نصیب ہو جائے، لیکن مجھے تو بستر کے اوپر موت آ رہی ہے، مجھے میدان کے اندر شہادت کا مقام نصیب نہ ہو سکا۔ تو دوستوں میں سے کسی ایک نے کہہ دیا، طلحہ آپ کو شہادت کا مقام نہیں مل سکتا۔ طلحہ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو وہ ساتھی کہنے لگا، طلحہ آپ ڈھال رسول ہیں اور کسی بندے کے اندر یہ مجال طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کی ڈھال کو کاٹ سکے، پیغمبر کی ڈھال کو گرا سکے۔ طلحہ اگر آپ کو بستر کے اوپر بھی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت سے بڑھ کر اونچا مقام عطا فرما دیں گے۔ طلحہ کو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے دل کو خوش کیا تھا، امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے جہاں بھی ہمیں حکم دے، جس چیز کا حکم دیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاں اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ تو میں طلباء سے درخواست کروں گا، درخواست سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، عرض سمجھ لیں، ایک تو اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں، ہرگز موبائل کا استعمال نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی طالب علم کے لیے، شہری ہے، مسافر ہے، موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بڑا موبائل رکھنے کی اجازت ہے، نہ چھوٹا موبائل رکھنے کی اجازت ہے، نہ میموری کارڈ رکھنے کی اجازت ہے، نہ USB رکھنے کی اجازت ہے، کسی بھی چیز کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور شہری طلباء رات کے وقت اپنے گھروں کے اندر موبائل استعمال نہ کیا کریں۔
اور دوسرا کبھی بھی جھوٹ نہ بولا کریں، نہ یہاں پہ جھوٹ بولا کریں، نہ گھر جا کے جھوٹ بولا کریں، نہ باہر جا کے جھوٹ بولا کریں، کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں۔ جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے الصدق ینجی، سچائی اس بندے کو نجات دے دیتی ہے۔ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے والکذب یہلک، جھوٹ بندے کو ہلاک، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح طلباء اپنے آپ کو چوری سے بچائیں۔ بعض مرتبہ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا، کبھی کسی کے پیسے اٹھا لیتے ہیں، تو کبھی کسی کے کھانے پینے کی چیز اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کا بکسہ کھول کے اس کے اندر سے سامان نکال لیتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم چوری کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ طلباء کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، اپنا بھی جوتا وہاں پہ پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے کا جوتا پہن کے واش روم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ جب آپ نے کسی طالب علم سے جس کے جوتے ہیں اجازت نہیں لی تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال کر کے جائیں گے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، استعمال کریں گے یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو چوری کے گناہ سے بچائیں۔ شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسب نکالا من اللہ، جو چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر آپ کا استاد چھری لے کے ہاتھ کاٹ دے تو اس کو برداشت کر سکو گے؟ اگر کوئی پولیس والا آپ کو پکڑ کے لے جا کے آپ کا ہاتھ کاٹ دے، برداشت کر سکو گے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندے کو سوئی چبھ جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے بندہ بتا نہیں سکتا۔ سبزی کاٹتے ہوئے چھری لگ جائے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ جب بھی کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں اس بندے نے چوری کی ہے، دنیا لان تان کرے گی، کیوں کہ اس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا۔ تو اپنے آپ کو چوری سے بچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت نے چوری کر لی، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کی خاندان برادری کے لوگ آئے سفارش لے کر، یا رسول اللہ کچھ رعایت کر دیں، کچھ آسانی فرمائے، اس کو معاف کر دیں، چوری کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے کچھ مال پیسہ لے لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو گوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ چوری اتنا بڑا گناہ ہے، میری بیٹی بھی ہوتی تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ عزیز طلبہ، چوری کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے بکسے کے اندر سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کے کھا لیا، اس بسکٹ کے ذرا آپ کو بسکٹ کے ساتھ کتنی طاقت ملے گی؟ جو حرام کا مال، چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہے، کسی کے ٹکڑے کی صورت میں ہے، کسی کے اور کھانے پینے کی صورت میں، وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر آپ کی منزل یاد نہیں ہو سکتی، نیک اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اب کتنی مرتبہ ہوتا ہے استاد کہتے ہیں نیچے جاؤ اور جا کے صفوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، وہی طالب علم وہ اوپر سے نیچے آتے صرف 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ صف کے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نماز کے انتظار میں صف کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے کوئی چوری کی چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے تو اسے نماز کے انتظار کے اوپر بھی نماز والا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی 5 منٹ کا انتظار کرتا ہے، 10 منٹ کا انتظار کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن طالب علم کو صف کے اندر بیٹھنے کی توفیق نہ ملے، وہ گپ شپ کے اندر، باتوں کے اندر وقت گزار دے، تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نیکی سے اسے محروم کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو میں نے چند گناہ بیان کیے ہیں، ورنہ گناہ تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہم آج کی مجلس میں یہ عزم بالجزم کریں کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے بھول کر گناہ کر لیے، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ ہم سے یہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ہو گئے، تجھے ناراض کر دیا۔ اللہ اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب عزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسمی گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔